قرآن مجید نے انسانی تاریخ کے ایک واقعے کو انسانی تاریخ کا بہترین واقعہ بتایا ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین واقعہ یوسف علیہ السلام کا۔ یوسف علیہ السلام کی جو زندگی ہے، ان کی جو زندگی کے جو تجربات ہیں، ان کا جو کنٹریبیوشن ہے، ان کے جو اچیومنٹس ہیں، وہ زندگی کے مختلف حصوں میں الگ الگ نوعیت کے ہیں۔ لیکن میں ایک ہی پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام دوسرے ملک سے آئے تھے اور مصر کی جیل میں ڈال دیے گئے۔ بہت مختصر کر کے بتاؤں گا۔ بے گناہی کے باوجود انتہائی جھوٹا گندا الزام لگا کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، کیریکٹر اسیسینیشن کیا گیا، پورے ملک میں ان کو بدنام کیا گیا۔ اور بدنام بھی یہ کہ انہوں نے عام عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی ہے، انہوں نے فرسٹ لیڈی آف ایجپٹ کے ساتھ ریپ کیا ہے اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ بہت سنگین الزام تھا اور اس پر لگا ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ مختلف مرحلوں سے گزر کر یوسف علیہ السلام آئے تھے۔ کیا مزاج تھا، ہر ناقابل برداشت چیز کو برداشت کرنا۔ نگیٹو سے نگیٹو صورتحال میں یوسف علیہ السلام کی جو تھنکنگ تھی وہ ہمیشہ پازیٹیو رہتی تھی، ہمیشہ مثبت رہتی تھی۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پانے کے عجیب مہارت تھی ان کو۔ چنانچہ جس پلان کے تحت، ایک بہت سیکرٹ پلان کے تحت اللہ تعالیٰ اپنے غیبی نظام کو چلا کر ان کو فلسطین سے نکال کر پہلے کنویں میں ڈلوایا گیا، کنویں سے پھر مصر کے گورنر کے گھر میں بھیجا گیا، پھر وہاں سے ان کو جیل میں بھجوایا گیا۔ ایک پلان تھا اللہ کا۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کے پلان کو سمجھنا دنیا کے بڑے سے بڑے لال بجکڑ کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اب یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، 8-9 سال ہو گئے۔ جب ان کی تربیت مکمل ہوئی اور ایک بہترین پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو گیا ان کا، ایک شاندار کنسٹرکٹیو آدمی بن گئے، میچور ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اب فیصلہ کیا کہ اب دیکھو میری قدرت کا تماشا، اب دیکھو میری سیکرٹ پلاننگ کہ یوسف کو کس پلاننگ کے تحت میں یہاں لایا۔ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر اس کے پنڈت لوگ نہیں بتا پا رہے تھے۔ بادشاہ کا جو کچن کا سرونٹ تھا، جو کچھ دن جیل میں رہ کر آیا تھا اور اس پر جرم ثابت نہیں ہوا تھا اور وہ رہا کر دیا گیا تھا اور اس نے آ کر پھر سے ڈیوٹی جوائن کر لی تھی، اس کو یاد آیا کہ ارے جیل میں تھا، ایک بہت مقدس شریف انسان تھا اور اس نے میرے اور میرے ساتھی کے خوابوں کی تعبیر جو بتائی تھی وہ بالکل پرفیکٹ نکلی۔ بادشاہ پریشان ہیں تو میں بادشاہ سے اجازت لے کر ان سے تعبیر پوچھ کر آؤں۔ تو بادشاہ سے پوچھا تو بادشاہ تو پریشان تھا، بادشاہ نے کہا فوراً جاؤ۔ اب یہ گیا اور جا کر اس نے جیل میں یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ صاف صاف یہ بتایا کہ نہیں بتایا کہ یہ بادشاہ کا خواب ہے، یہ قرآن میں ذکر نہیں، لیکن خواب بتایا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی اور بتایا یہ جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ دیکھیں اگلے 14 سال مصر میں بہت کروشل ہے۔ 7 سال تو اچھی پیداوار ہوگی، اس کے اگلے 7 سال پیداوار نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے میرا مشورہ ہے، خالی تعبیر نہیں بتائی، مشورہ یہ ہے کہ 7 سال کی جو کراپس ہیں، جو پروڈکشن ہے، جو غلے کی پیداوار ہے، اس کو اس طریقے کے ساتھ پروفیشنل انداز سے کنزیوم کیا جائے کہ یہ 7 سال کے بجائے 14 سال تک کام کرے۔ اور ترکیب بھی بتائی کہ غلے کے اندر سے بالیوں کے اندر سے گیہوں کا دانہ اتنا ہی نکالا جائے جتنا 1 سال کی ضرورت ہے، کیونکہ بالیوں کے اندر دانہ رہے گا تو وہ کیڑے نہیں لگیں گے، اگر نکل گیا تو وہ خراب ہو جائے گا۔ کتنی سائنٹیفک اور پروفیشنل ترکیب ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ وظیفہ پڑھ کے پھونک دینا۔ جی ہمارے یہاں لوگ عام طور پر بس بوتل ہی لے کر آتے، سب مکاریاں کرتے رہا، چھو ہو گیا سب، لا حول ولا قوت۔ یہ ہمارے پڑوس کے پنڈتوں کا اثر آیا ہے۔
اسلام بے شک دعا پر یقین رکھتا ہے، آیات کلام کے معجزانہ طاقت پر یقین رکھتا ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے پہلے جو کر سکتے ہو کرو، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے ترکیب بتائی، وہ شخص آیا، تعبیر بھی بتا دی اور وہ مشورہ بھی پہنچا دیا۔ اب بادشاہ تو یہ سن کر حیران رہ گیا کہ بھائی یہ تو کوئی غیر معمولی آدمی ہے، اس نے تعبیر بھی بتائی اور میرے مسئلے کا، میرے ملک کے کرائسس کا حل بھی بتا دیا، حالانکہ یہ جو تو جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کو تو غصہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ سمجھ رہے ہو بات؟ یہ کون کیریکٹر کا آدمی ہے؟ تو بادشاہ نے فوراً محسوس کیا اور کہا کہ بھائی اس کو رہا کرو، میں رہائی کا حکم صادر کرتا ہوں۔ فوراً جاؤ، سرکاری افسروں کو بھیجا اور کہا کہ فوری طور پر جیل سے نکال کر باعزت رہائی کے ساتھ یہاں میرے پاس لاؤ۔ اب جیل کے آفیسرز کے پاس پہنچے، بادشاہ کے آفیسرز، اور رہائی کا پروانہ ساتھ میں۔ یوسف علیہ السلام کو طلب کیا گیا، مبارکباد دی۔ کہے کہ مبارکباد دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کی رہائی کا حکم آیا ہے حکومت کی طرف سے، اب آپ رہا ہو رہے ہیں۔ سلام ہو یوسف علیہ السلام پر۔ ان کا نا میں اس طرح جیل سے باہر قدم نہیں نکالوں گا۔ 9 سال تقریباً ہو گئے، مجھ پر ایک الزام لگا تھا، آج تک اس کا انویسٹیگیشن نہیں ہوا۔ جب تک اس کی تحقیقات نہیں ہوگی اور میں مجرم یا بے خطا ثابت نہیں ہوں گا، تب تک میں جیل سے باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ مجبوراً وہ لوگ واپس گئے اور بادشاہ سلامت جو انتظار میں ٹہل رہا تھا، اس کو حیرت ہوئی یہ سن کر کہ بھئی اس نے جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا پہلے میرے معاملے کی تحقیق کی جائے۔ پھر بادشاہ سمجھا کہ بھئی یہ تو اور غیر معمولی آدمی ہے، مسلمان ہونا کوئی کھیل نہیں ہے، ایک ظرف چاہیے، کیریکٹر چاہیے، حوصلہ چاہیے وفا کے لیے۔ چنانچہ بادشاہ سمجھ گیا فوراً، اور بادشاہ یہ بھی سمجھ گیا کہ اگر ہم نے ملک کی عدالت کے فیصلے ہی کا انتظار کیا تو انشاءاللہ میرا تو انتقال ہو ہی جائے گا۔ اس لیے بادشاہ نے کہا کہ ساری فائلیں میرے پاس لاؤ، میں اس کیس کی ارجنٹ ہیئرنگ خود کروں گا۔ اور اپنے محل میں اس نے عدالت طلب کر لی اور مقدمے کے سارے فریقوں کو فوراً سمن کر لیا، سب کو بلا لیا۔ سب سے پہلے جب سب لوگ جمع ہو گئے تو بادشاہ نے پوچھا بیگمات مصر سے، مصر کی وہ جو سول سوسائٹی کی میڈمز تھیں، سول سوسائٹی کے میڈمز بڑی خطرناک مخلوق ہوتی ہے، کہیں آپ میں سے کوئی رشتہ نہ بھیج دیں، زندگی بھر پچھتائے گا۔ تو سول سوسائٹی کی میڈمز کو بلایا اس نے، جو پروپیگنڈا کر رہی تھی۔ یہ سول سوسائٹی کی میڈمز جو ہیں سب سے خطرناک میڈیا ہوتی ہے، وہ اپنی سہیلی سے کچھ کہتی ہیں اور کان میں کہتی ہیں بہن کسی اور کو مت بتانا، اور 2 گھنٹے میں وہ خبر BBC لندن سے زیادہ تیز رفتار سے شہر میں پھیل جاتی۔ یہ ہے سوشل میڈیا۔ تو سب سے پہلے بادشاہ نے ان بیگمات مصر کو بلایا جو پروپیگنڈا کر رہی تھیں یوسف علیہ السلام کے خلاف، بدنام کر رہی تھیں یوسف کو، اور ان کو ملکہ کی اصل میں خوشامد کر رہی تھی۔ وہ جتنا زیادہ یوسف کو برا بھلا کہیں گی ان کو اتنی ہی زیادہ اعزاز ملے گا۔ تو سب سے پہلے ان کٹہرے میں کھڑا کیا سول سوسائٹی کے ان میڈمز کو بادشاہ نے، اور کہا اب بتاؤ صاف صاف کہ یوسف کے بارے میں کیا جانتی ہو۔ وہ فوراً سمجھ گئی بادشاہ کے تیور، اور انہوں نے سیدھے سیدھے کچھ کہنے کے بجائے کہا ہم صاف صاف اقبال جرم کرتے ہیں، ہم نے اب تک جھوٹ بولا، یوسف بالکل پاک دامن۔ یہ فریق ہٹا۔ اب موقع ملا پرائم منسٹر کی بیوی کو، جس نے الزام لگایا تھا، جو عزیز مصر کی بیوی تھی جس نے سب سے پہلے الزام لگایا تھا، تو اس کو کھڑا کیا گیا اور بادشاہ نے پوچھا اب تم اپنا اسٹیٹمنٹ دو۔ تو اس نے صاف صاف کہا انا راودتہ عن نفسی، میں اقبال جرم کرتی ہوں، میں نے یوسف کو بہکانے پھسلانے کی کوشش کی مگر یوسف ہزاروں میل دور رہے، یہ بالکل پاک دامن انسان ہے، میں مجرم ہوں۔ ان کی بھی بیان ہو گیا۔ اب بچے تھے یوسف علیہ السلام، مقدمے کے 3 ہی فریق تھے، اب یوسف کو کھڑا کیا گیا، ان سے بیان لیا گیا، پوچھا گیا یوسف آپ کیا کہنا چاہتے ہو، کہو۔ سلام ہو یوسف پر کیا جواب دیا، کہا ذالک لیعلم
अन्नी लम अखुनहु बिलगैब व अन्न अल्लाह ला यहदी कैद अलखाइनीन। बादशाह सलामत, ये जो मैंने इसरार किया था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जुर्म की तहक़ीक़ हो, मेरे इल्ज़ाम की तहक़ीक़ हो, इसलिए मैंने ये इसरार नहीं किया था कि ये मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन शर्मिंदा हों। ये मेरा मकसद नहीं था। मैं तो सिर्फ़ ये चाहता था कि वज़ीर आज़म को के दिल से शक निकल जाए और उन्हें यकीन हो जाए कि मैंने उनकी अमानत में कोई ख़यानत कभी नहीं की। और यह बात भी मैं चाहता था कि सबके सामने आ जाए कि साजिशें करने वाले बिल आखिर नाकाम होते हैं। व अन्न अल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। आगे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, और बादशाह सलामत मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो मैं उस वक्त गुनाह में फंसने से बच गया, ये मेरे तक़वे का कमाल नहीं था, ये मेरा कमाल नहीं था, ये मेरे रब ने मुझे बचा लिया, उसकी वजह से मैं बच गया, वरना मेरा कमाल नहीं था। बस मुकदमे की कार्रवाई पूरी हुई। बादशाह ने कहा कि सज़ा के मुस्तहक़ वज़ीर आज़म की बीवी तुम भी हो और ऐ बेगमात तुम भी हो, लेकिन यूसुफ़ क्या तुम माफ़ कर दोगे? यूसुफ़ ने कहा मैं दिल से माफ़ कर चुका हूँ, फिर आपके सामने माफ़ करता हूँ, मुझे किसी को से बदला नहीं लेना, किसी को शर्मिंदा नहीं करना। बादशाह उठे फ़ौरन अदालत से और अजीब जुमला कहते हुए उठे, इतूनी बिही अस्तख़लिसहु लिनफ़्सी। अपने अफसरों से कहा यूसुफ़ को मेरे उस कमरे में लेकर आओ जहाँ मैं 1 to 1 मुलाकातें करता हूँ, मैं अकेले में यूसुफ़ से कुछ कहना चाहता हूँ। यूसुफ़ को बुलाया। अभी चंद घंटे पहले तक जो जेल में था वो अब दुनिया की सबसे सुपर पावर के हेड ऑफ़ द स्टेट के साथ तन्हाई में बैठा हुआ है। और हेड ऑफ़ द स्टेट क्या कह रहा है उससे? ये कह रहा है यूसुफ़ इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन। यूसुफ़ बस आज से इस मुल्क की पूरी हुकूमत तुम्हारे हवाले है और मेरा सबसे ज़्यादा भरोसा यूसुफ़ आज से तुम पर है। मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। मेरे कैबिनेट के लोग, मेरे ऑफिशल्स, ये सारे लोग करप्ट हैं। यूसुफ़ तुम ईमानदार इंसान हो और मैं तुम सबसे करीब हो। यहाँ तक कह दिया उसने कि पूरे मुल्क पर हुकूमत तुम करोगे, सिर्फ सिक्के पर मेरा नाम होगा और मेरा तख्त तुम्हारे तख्त से थोड़ा सा ऊपर होगा, बस इतना फ़र्क होगा, बाकी पूरे मुल्क में तुम हुकूमत करोगे। इस मुल्क को अगर बचना है यूसुफ़, सिर्फ तुम बचा सकते हो, कोई नहीं बचा पाएगा। चुनांचे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जवाब में ये कहा कि पूरी हुकूमत और तमाम मिनिस्ट्रीज़ ये तो मैं लेने को तैयार नहीं हूँ, इतना कहता हूँ इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। बस इतना कीजिए कि ये जो पैदावार है, ये जो खेती है, गल्ला है, ये जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, ये जो फूड डिपार्टमेंट है, इसकी ज़िम्मेदारी मुझे दे दीजिए ताकि मैं एक एक दाने की हिफाजत करूं। बादशाह ने कहा चलो शुरू में यही सही, तुम इसी मिनिस्ट्री को संभालो। और फिर क्या हुआ, तारीख़ बताती है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब चार्ज लिया, पूरे मुल्क का दौरा किया, पूरे मुल्क के एक एक घर की राशनिंग कराई, एक एक घर का सर्वे कराया। बहुत कम लोग जानते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको राशनिंग कहते हैं, दुनिया की तारीख़ में सबसे पहले इसकी शुरुआत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने की। और एक एक घर का सर्वे करवाया और एक रिसर्च करवाया उन्होंने। सुनो नौजवानों, रिसर्च करवाया कि आखिर ये पैदावार की कमी का सबब क्या है, क्या मसला क्या है। तो पता चला कि पानी का मसला है। पानी जो है सूडान से आता है, नॉर्थ से आता है। अगर वहाँ से पानी के आने में कमी हो गई तो हमारे मुल्क की पैदावार कम होगी। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने तारीख़ का ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि 1000 दिन में एक बहुत बड़ी नहर नॉर्थ से साउथ तक खुदवाई। आप में से पढ़े लिखे लोग, आप अगर गूगल में सिर्फ इतना सर्च करें कि कैनाल ऑफ जोसेफ, आप इतना डाल दें कैनाल ऑफ जोसेफ, कैनाल कहते हैं नहर को, जोसेफ कहते हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को। कैनाल ऑफ जोसेफ अगर आप डाल देंगे गूगल में तो आपके सामने मैप निकल आएगा। अमेरिकन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का ये आर्टिकल निकल आएंगे कि दुनिया की तारीख़ में इससे बड़ा इरिगेशन इंजीनियरिंग का कोई प्रोजेक्ट कभी नहीं बनाया गया। ये है, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, ये वाक़यात नहीं सुनाना चाहता। काश कि आप अपनी हिम्मत को बुलंद करें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब तक कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ग़ुलाम आप जैसे लोग इस मुल्क को बचाने के लिए नहीं खड़े होंगे, इस मुल्क को बचने का कोई इम्कान नहीं है। हमारे दिल में बदले की कोई भावना नहीं है। ये मुल्क हमारा भी है,
اس ملک کو بچانا، اس ملک کو بربادی سے بچانا، رسوائی سے بچانا، ڈراؤٹ سے بچانا، پانی کی کمی سے بچانا، سول وار سے بچانا، خانہ جنگی سے بچانا، بدامنی سے بچانا، اور کوئی نہیں کر سکتا. کسی کا دل اتنا بڑا نہیں ہے. اگر بڑا ہو سکتا ہے تو محمد رسول اللہ کی امت ہی کا ہو سکتا ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.